बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने आज सन 2020 का अमीरी फरमान नंबर 4 जारी किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हुकूमत ने लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हर तरह के ज़रूरी इक़दाम किए हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1597 मरीज रूह बसाहित हो गए हैं और यूं सेहतयाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 45,935 हो गई है। अमरीका में एक सियाह फाम शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद मुल्क भर में गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। लीजिए अब तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल तानी ने आज सन 2020 का अमीरी फरमान नंबर 4 जारी किया है, जिसकी रूह से शेख अहमद बिन जासम बिन मोहम्मद आल तानी को साहिब इस्म अमीर का इक्तसादी मुशीर मुकर्रर किया गया है। इस अमीरी फरमान पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गैजेट में शाये किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल तानी ने कहा है कि हुकूमत ने तमाम लोगों को कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखने के लिए हर तरह के ज़रूरी इक़दाम किए हैं और इस मर्ज का इलाज दरियाफ्त करने के सिलसिले में आलमी सतह पर जारी कोशिशों को कारगर बनाने के लिए कतर ने $20 मिलियन का अतिया दिया है। उन्होंने कहा कि कतर को इस बात का बखूबी एहसास है कि इस मकसद के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी ताअवुन बहुत जरूरी है। बरतानिया के टेलीविजन नेटवर्क स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कतर एक महफूज माहौल में सन 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के इनकाद के लिए बिल्कुल तैयार है। वाज़ेह है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए तामीर किए गए एजुकेशन सिटी स्टेडियम का इफ्तिताह इस माह की 15 तारीख को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा। इस तकरीब में कोरोना वायरस का मुकाबला करने वाले फ्रंट लाइनर्स को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए अल रैयान स्टेडियम और अल खोर स्टेडियम का इफ्तिताह भी आइंदा चंद माह के दौरान किए जाने की तवक्को है। याद रहे कि सन 2017 में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम और गुज़श्ता साल अल जुनूब स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया था। नायब वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में इस यकीन का इजहार किया कि ये एक शानदार और यादगार वर्ल्ड कप साबित होगा। कतर की हिलाल अहमर सोसाइटी ने गजा में मुतअद्दिद हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। इनमें जिंदगी बचाने के लिए मेडिकल एड, अद्वियात की फराहमी और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी सलाहियत में इजाफे से मुतालिक मंसूबे शामिल हैं। इन मंसूबों की तकमील के बाद गजा के लोगों को आला क्वालिटी की मेडिकल सर्विसेज मुहैया हो जाएंगे। इन मंसूबों पर $4 मिलियन लागत आएगी। वाज़ेह है कि इसराइल ने गुज़श्ता 13 बरसों से गजा का मुहासरा कर रखा है, जिसकी वजह से दीगर मुश्किलात के अलावा वहां के लोग मेडिकल सर्विसेज से महरूम हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1597 मरीज रूह बसाहित हो गए हैं और यूं सेहतयाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 45,935 हो गई है। इसके अलावा वजारत ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,368 नए केसेस रजिस्टर किए जाने और 3 अफराद के इस वायरस की वजह से इंतकाल कर जाने की भी तस्दीक की है। कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के तेजी के साथ सेहतयाब होने और इनकी तादाद में इजाफे से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कतर में सेहत के शोबे की कारकर्दगी बेमिसाल है और यहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। दरियासना वजारत सेहत में मुताद्दी इमराज के शोबे की निगरान डॉक्टर मोना अल मुसलमानी ने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि शदीद मर्ज में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा रहा है और यूं अब तक 170 से ज्यादा मरीजों का प्लाज्मा के जरिए इलाज किया गया है। चुनाचे इनमें से निस्फ तादाद में मरीजों की तबीयत बेहतर होने के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के मुतअद्दी अमराज के शोबे के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हस्साम अल सूब ने
پلازما ڈونیٹ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم پلازما ان افراد کے خون سے حاصل کرتے ہیں جو کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اب صحت یاب ہو چکے ہیں، اور پلازما کے استعمال سے نئے مریضوں کے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل رہی ہے۔ قطر کی وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا کے باوجود سن 2019-2020 کا تعلیمی سال کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ابراہیم بن صالح النعیمی کا کہنا ہے کہ وزارت کی جانب سے ڈسٹینس ایجوکیشن کا تجربہ نہایت کامیاب رہا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کی سیکیورٹی فورسز نے شام کی سرحد کے قریب عسکریت پسند تنظیم داعش کے جنگجوؤں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب شام کے شمال مغربی علاقے میں مسلح گروپوں نے شام کی فوج اور اس کی اتحادی فورسز پر شدید حملے شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں شامی فوج کے 19 اہلکار ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ مسلح گروپوں نے 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ لڑائی میں مسلح گروپوں کے 6 جنگجو بھی مارے گئے ہیں۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینیوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے اس منصوبے کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا جس کے ذریعے وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے بیشتر علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے ملک میں آنے والے لوگوں کو 14 روز کے لیے کرنٹین میں رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہر شخص کو خواہ وہ برطانوی شہری ہو یا غیر ملکی باشندہ اسے 14 روز کرنٹین میں گزارنا ہوں گے۔ ادھر روس کے دارالحکومت ماسکو کے میئر نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل سے شہر کے اندر گزشتہ کئی ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کو ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح بھارت کی حکومت نے بھی ملک کے اندر دفاتر، مالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے علاوہ تمام عبادت گاہیں کھول دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کردہ پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کا اعلان آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی طور پر کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا گیا ہے، چنانچہ آج رات سے سماجی فاصلوں پر لاگو پابندی بھی ختم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدیں بدستور بند رہیں گی اور ملک میں داخل ہونے والے لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ میں موجود کرونا وائرس کے تمام مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور گزشتہ 17 روز سے وہاں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ استنبول سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق ترکی کی حکومت نے سیکیورٹی فورسز کے 149 افراد کو حراست میں لینے کا حکم دیا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ سن 2016 میں حکومت کے خلاف ناکام بغاوت میں ملوث تھے۔ یاد رہے کہ جولائی سن 2016 میں امریکہ میں مقیم ترکی نژاد مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کے مبینہ فالوورز کے خلاف حکومت ایک مستقل کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ فتح اللہ گولن نے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی تھی۔ وہ امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت کی وفادار فوج نے اہم شہر سرت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے حکومت مخالف باغی لیڈر ملٹری کمانڈر خلیفہ حفتار کی فورسز نے دارالحکومت طرابلس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے خالی کر دیے تھے۔ یہاں لڑائی میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیبیا کے وزیر داخلہ فتحی باشغا نے کہا ہے کہ سرت شہر اور جنوب میں واقع جوفار ایئر بیس پر قبضہ کرنے کے بعد ہی حکومت اپوزیشن کے ساتھ سیاسی مذاکرات شروع کرے گی۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک بھر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کی جانب سے پولیس قوانین میں اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کل رات واشنگٹن، فلوریڈا اور نیو یارک جیسے بڑے شہروں سمیت
کئی شہروں کے اندر مظاہرین کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ وہ پولیس قوانین میں اصلاحات اور سماجی انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر کل رات برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد امریکی پولیس کی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے دوسرے روز بھی ایک ریلی نکالی۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز بھی مظاہرے ہوئے تھے، جن کے دوران جھڑپوں کی وجہ سے پولیس کے 27 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دارالحکومت واشنگٹن میں 10,000 فوجی تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن وزیر دفاع اور مسلح افواج کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف نے صدر کے ان احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ کر کہ صورتحال اب قابو میں ہے، اپنے احکامات واپس لے لیے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے آج سن 2020 کا امیری فرمان نمبر 4 جاری کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت نے لوگوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر طرح کے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1597 مریض روح بصحت ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 45,935 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ میں ایک سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک بھر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔